پہ یہودیت پروموٹ ہوتی ہے، نصرانیت پروموٹ ہوتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، یہودیت کو پہلے دن سے اس کی یہ ڈیمانڈ ہے، ان کی یہ سوچ ہے، ان کا یہ ہدف ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ امت جسے رب نے ہمیں کینسل کرنے کے لیے بھیجا، ہمیں معطل کرنے کے لیے بھیجا، ہماری کتاب ان کی کتاب نے معطل کی، ان کے نبی آئے تو ہمارے جو انبیاء ہیں ان کی رسالتوں کے عہد یعنی کلمے کے لحاظ سے گزر گئے، رب نے انہیں سردار بنا کے بھیجا۔ انہیں غصہ ہے کہ کہیں یہ ناکام ثابت ہوں تو ہم بغلے بجائیں کہ ہم تو ڈوبے تھے صنم تجھے بھی لے ڈوبے ہیں معاذ، کہ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تھا اپنی کتاب لے کر تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ اگر ہم ناکام ہوئے تو یہ بھی ناکام ہے، یہ سردار پھر کیوں ہیں؟ یہ ایک سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑا ان کا مشن اور سب سے بڑی تحریک ہے یہودیت کی۔ ایسے ہی نصرانیت جو کرسچن ہیں ان کی بھی، چونکہ ان کی چودراہٹ بھی تو آ کے صدیق عمر نے ختم کی، ان کا سلسلہ چیپٹر بند ہوا، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل۔ اللہ نے فرمایا تم سارے زیرو ہو، تم نے ککھ بھی نہیں کیا، اگر اپنی کتاب کو تم قائم کرتے تو پھر تمہیں کچھ ملتا، لہذا تم ناکام ہو۔ اور اللہ نے انہیں دکھایا صحابہ کی طرف متوجہ کر کے کہ یہ ہوتے ہیں کتاب والے۔ تو انہیں یہ مطلوب ہے اس وقت سے، اور یہ ان کا بغض اور گندی سوچ 14 صدیاں گزرنے پر مزید زہریلی ہو چکی ہے۔ اس واسطے یعنی مستشرقین یا امریکی تھنک ٹینک یا یورپی یونین کا تھنک ٹینک، وہ سارے ہر وقت اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے یہ ناکام ضرور ہوں، اور ہم بغلے بجائیں کہ دیکھو اب ان کے بعد پھر ایک نئے دین کی ضرورت ہے، جیسے ہمارے بعد ان کی باری آئی تھی، یہ بھی پورا کام نہیں کر سکے، پھر ان کے بعد ایک اور دین ہونا چاہیے، یا تو یہ نبھا جاتے، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ نبھا نہیں پائے، ہم میں کمی اور قصور تھی تو رب نے انہیں بھیجا، تو جب یہ سارے یہ نہیں نبھا سکے تو پھر ان کے بعد کوئی اور امت درکار ہے۔ یعنی یہ ان کا ویژن ہے گندا کہ ان کو سائیڈ پہ کر کے ہم نے کوئی نئی امت آباد کرنی ہے یا کوئی نیا دین لانا ہے یا کسی ذریعے سے بھی انہیں ڈی گریڈ کرنا ہے کہ یہ سردار امت نہیں ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ اور پھر چلتے چلتے آج ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ان کے پاس عسکری قوت بھی ہے، ان کے پاس ذرائع ابلاغ بھی ہیں، ان کے پاس ہر سہولت بھی ہے، ان کے پاس دن کو رات اور رات کو دن کہہ کر پراپوگنڈا کر کے لوگوں کو سامنے ثابت کرنے کے طریقے بھی ہیں۔ اتنے کذاب دجال اور اس قدر وہ شیطانی طور پر فعال ہیں، وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اب مسلمانوں کے اندر سے کون کون سی سوچیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں جس سے ان کا کام گھنٹوں کی بجائے سالوں کی بجائے جو انہوں نے کرنا ہو سالوں میں وہ گھنٹوں میں ہوتا ہے۔ وہ ایک سپورٹ، ایک سوچ قادیانیت کی ہے، رافضیت کی ہے، خارجیت کی جسے وہابیت کہا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے جب ایک قبیلہ ہے تمہارے مقابلے میں ایک دوسرا قبیلہ ہے،
وہ دوسرا قبیلہ تمہیں جو تجھ پہ الزام لگاتا رہے، جو کچھ کہتا رہے، اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا تمہارے اندر سے ہی کوئی کھڑا ہو کے ان کی بولی بولنا شروع کر دے گا۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اب وہ زیادہ جشن منائیں گے، اب ان کو زیادہ تقویت ملے گی۔ تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو دین لے کر آئے وہ قیامت تک کے لیے کافی نہیں۔ یہود و نصارہ کا ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ یہ دین ناکام ہو گیا، اس میں ایسی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ یہ قیامت تک کے مسائل حل کر سکتا۔ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلو بڑے کامل و اکمل تھے، مگر جن لوگوں کو انہوں نے ٹرینڈ کیا وہ صحیح سمجھ نہیں پائے آگے دین کو، اور جلدی وہ ناکام ہو گئے معاذ اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ یعنی یہ آپ ویسٹ کی ہر لائبریری، ان کا ہر نیوز پیپر، ان کا ہر فیچر، ان کا ہر ڈرامہ، ان کی ہر فلم، اس کے پیچھے چھپی ہوئی یہ چیز ہے۔ اب سپورٹ ان کو کیسے ہوئی؟ جب روافض نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا سے وصال ہوا تو صرف 4 صحابی ایمان پہ باقی رہ گئے معاذ اللہ، اور باقی سارے پھر گئے، انہوں نے دین چھوڑ دیا۔ اب ایک وہ فرقہ جو دعویٰ اسلام کا کرتا ہے اور کہہ یہ رہا ہے، اور ان کی جو امہات الکتب ہیں جیسی ہماری سیاستہ ہیں، ان کتابوں کے اندر کہ سوائے 4 یا 5 یا 6 اتنے کے باقی سارے ہی سب دین سے نکل گئے، تو یہود نصارہ کا گھر پورا ہو گیا کہ اگر ہمارے نبی کے جانے کے بعد ہم بدل گئے تو یہ بھی بدل گئے۔ دیکھو یہ تو ان کے گھر سے ان کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں۔ تو کتنا نقصان دیا اس ٹولے نے اسلام کو۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تاثیر، سرکار کی صحبت کے اثرات، قرآن کا فیض اور ختم نبوت کی برکات، ان سب پر حملہ کیا اس شخص نے جس نے کہا باقی سارے تو دین سے پھر گئے۔ تو پھر سرکار کنہیں پڑھاتے رہے، پھر سرکار کا کتنا ماہر استاذ ہونا ثابت ہوا، سرکار کی تاثیر کتنی ثابت ہوئی۔ مقام ان کا یہ ہے کہ ایک نگاہ کریں تو کروڑوں ذروں کو آفتاب بنا دیں اور کانٹوں کو گلاب بنا دیں، اور ادھر بتایا یہ جا رہا ہے۔ ایسے ہی دوسری ایک سوچ نکلی، یعنی جب وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ تو ناکام ہوئے تو پھر کوئی اور دروازہ ڈھونڈنا چاہیے، تو یہ سازش کے تحت انہوں نے مرزا قادیانی کو لانچ کیا، اس ملعون کو۔ کہاں پہ؟ سرکار کی سیٹ پہ معاذ اللہ۔ یعنی ان باتوں کو اکٹھا کر کے کہ وہ اس وقت کی شریعت، اس وقت کے حالات تھے، انہیں آج کے مسائل کا پتہ نہیں تھا، وہ آج کے انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ سمجھتے نہیں تھے۔ حل تو تب کرتے مسائل کو جب انہیں آج کا علم ہوتا، جب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو 15ویں صدی کا انسان ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کی بیماری کیا ہے، اس کا پھر علاج کیا ہے، ان کی رہائشیں کیسی ہوں گی، یہ سفر کن ذرائع سے کریں گے، ان کی دکانوں پہ خرید و فروخت
کس کس چیز کی ہوگی، یہ سب کچھ جو نیا بنا، یہ ساری بولی میں ان کی بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کے علم میں نہیں تھا. تو پھر اب نیا نبی چاہیے جو آج کے عہد کو جانتا ہو اور اس کے مطابق وہ لوگوں کے لیے نظام وضع کرے اور دین. پہلا کیوں دروازہ بند سمجھنے لگے وہ لوگ، کس بیس پر؟ کچھ ان تقریروں کی بنیاد پر جو ربیع الاول شریف کے پورے مہینے میں، ویسے تو پورا سال ہی، لیکن پورے مہینے میں وہابیوں دیوبندیوں کی مسجدوں سے کی جاتی ہیں کہ انہیں تو کل کی خبر نہیں تھی، انہیں تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، وہ تو امت کے حال سے واقف نہیں تھے. یہ کسی اور دشمنی میں بول رہے ہیں، لیکن اگلوں نے تو اپنا گھر پورا کیا کہ ٹھیک ہے اگر دیوار کے پیچھے کے جانتے نہیں تھے تو پھر ان کی نبوت قیامت تک کے لیے کارآمد کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ 15ویں صدی کے ایک مسلمان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، بیماریاں کیا ہوں گی، علاج کیا ہوں گے، مسائل کیا ہوں گے، تو پھر وہ ان کی نبوت حل کیسے کر سکتی ہے؟ پھر نئی نبوت چاہیے. اب دیکھو منبر و محراب سے بظاہر قرآن و سنت کا نام لے کر ایسی تقریریں کرنے والے، یہ فکر اس پر مرتب کیا برطانیہ نے اپنی شیطانی وحی کو جو مرزا ملعون پہ نازل کی کہ تم پھر میدان میں آ جاؤ اور کہو کہ ٹھیک ہے وہ بہت شان والے تھے مگر اب وقت بڑا گزر گیا ہے اور اب حالات اور ہیں اور اس وقت کے مسائل میں سمجھتا ہوں. اب کس کی تقریروں نے قادیانیت کو سپورٹ کی؟ حفاظت دین کے خلاف چور دروازہ کس کی سوچ بنی اور کس نے قادیانیت، یہودیت اور نصرانیت کے لیے مواد فراہم کیا؟ بلکہ سب سے بڑھ کر تو کام اس فتوے نے کیا جو امت مسلمہ پر شرک کا فتوہ ابن عبد الوہاب نے لگایا. ادھر ایک ٹولے نے کہا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے 4 بچے تھے، باقی سب پھر گئے. اور ابن عبد الوہاب نے فتوہ جو لگایا تو اس نے یعنی جو اس کا خلاصہ بنتا ہے کہ اس نے کہا کہ ایک ہوا چلی جس سے بر صغیر میں، عرب و عجم میں شرک پھیلا، یہاں تک کہ گھر گھر سے شرک ابھرا اور دین کا صفایا ہو گیا. اب اس کو وہ بیان توحید کہہ رہا تھا، لیکن یہود و نصارہ دلیل لے کے آ گئے کہ یہ اتنا بڑا شیخ تمہارا یہ کہتا ہے مسلمان سارے ہوئی مشرک گئے ہیں، تو اگر ہم مشرک ہوئے تھے تو تم بھی مشرک ہو گئے، اگر ہم ڈوبے تھے تو تم بھی ڈوب گئے، اگر یہودیت نصرانیت نے اپنے دین کا جنازہ نکالا تھا تو تم نے بھی نکال دیا، پھر تم کیسے سردار ہو؟ پھر تمہاری کتاب کیسے سردار ہے؟ یہ جو جھوٹا فتویٰ تھا یہ کروڑوں ایٹم بم سے بڑا ظلم تھا مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمان تو مشرک نہیں ہوئے تھے، جس چیز کو وہ شرک قرار دے کے غیروں کے لیے رستہ کھول رہا تھا. کیوں مشرک ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں؟ کیوں مشرک ہیں مزارات پہ جاتے ہیں؟ کیوں مشرک ہیں وسیلہ مانتے ہیں؟ یہ جواز بنا کر کہا کہ دیکھو یہ کروڑوں ہیں جو وسیلہ مانتے ہیں، کروڑوں ہیں جو مزارات پہ جاتے ہیں، کروڑوں ہیں جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور یوں کہنا شرک ہے، لہذا یہ کروڑوں مسلمان تو مشرک ہیں. تو یہودیت نصرانیت نے بغلیں بجائیں کہ ہم صدیوں تک بھی مر کھپ جاتے تو مسلمانوں کو اتنا مشرک ہم ثابت نہیں کر سکتے تھے،
جتنا اس ایک بندے نے کر دیا ہے. ہم جب آتے، کوئی یہودی آتا، کوئی نصرانی آتا کہ یہ مسلمان مشرک ہو گئے ہیں، تو اور رہا، دیہاتوں کے بابے بھی ڈنڈے لے کے اس کی خوب پٹائی کرتے. تو یہودی ہے اس لیے تو ہمیں مشرک کہتا ہے، تو نصرانی ہے اس لیے تو ہمیں مشرک کہتا ہے. وہ بچ نہ پاتا کہ وہاں پچھلوں کو جا کے رپورٹ دے. انہیں چاہیے تھا کہ بندہ اسلامی لباس میں ہو اور بندہ اسلامی خد و خال میں ہو، اور پھر بات یہ کرے کہ امت میں شرک آ گیا ہے، امت شرک میں ڈوب گئی ہے، رچ بس گئی ہے، شرک عام ہو گیا ہے. تو حفاظت دین کے جو بنیادی اصول ہیں ان پر حملہ ان لوگوں نے کیا.